انسانیت کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. جو انسانیت کو پریشان کرتا ہے اس کی اللہ رب العزت کو پریشان کیا، اس لیے کہ انسانیت کے دل کو دھڑکتے ہیں. تو ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے محبوب نے کہ میرے رب نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں دکھی انسانیت کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہوں، اور جب انسان فریاد کرتا ہے وہ آرزو کرتا ہے اس کا جو سلسلہ ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ظالم ظلم کرتا ہے مظلوم پر، اور مظلوم کی آہ کے درمیان میں اور اس شخص اللہ رب العزت کے درمیان میں اور اس مظلوم کے درمیان میں کوئی دوسرا واسطہ موجود نہیں ہے. اس کی آہ براہ راست بارگاہ الوہیت میں جاتی ہے. تو اب بتاؤ کہ جب مظلوم کی آہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ کا ذریعہ نہیں ہے، یہ براہ راست آہ وہاں پہنچتی ہے. تو بتاؤ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے سے راضی ہوا یا ناراض ہوا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حیوانات کا بھی اپنی رحمت کا دور فرماتا ہے. ان کی صدا و آواز بھی اللہ سنتا ہے. اگر آپ حیوانات کو بلا وجہ ستائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، ان کے دلوں میں جو تری موجود ہے وہ شفقت بھی ہے، رافت بھی ہے، محبت بھی ہے. انسان اس سے بھی غافل نہ ہو، ان کی آہ بھی وہاں تک پہنچتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کتے کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ سے آگ و جنت میں موجود ہے. واقعہ نہیں سنایا ہماری بہتر حدیث ہے کہ ایک شخص راستے پر سفر میں تھا تو اس کو سخت پیاس نے پریشان کیا. چلتے ہوئے کسی کنویں کے اوپر جا بولا، دیکھا پانی تو موجود ہے لیکن اس کے لیے رسی اور ڈول نہیں ہے جس کی وجہ سے پانی اندر سے نکال دے. اس نے سوچا کہ مجھے تو پانی پینا ہی ہے، ہاتھ پیر لگا کر کنویں میں اتر گیا، پانی پیا، اپنے دل کو ٹھنڈا کیا، اور جب باہر نکلا تو دیکھا کتا کے گیلی مٹی چاٹ رہا. اس شخص نے جب دیکھا تو زبان اس کی نمک نہیں ہے اور وہ ہانپ رہا ہے اور پانی کی تلاش میں پانی اس کو نہیں ملا، وہ مٹی چاٹ کے اپنے جگر کو ٹھنڈا کر رہا ہے. یہ شخص اترا، اپنا موزہ اتارا، پکڑا، کنویں میں اتر کر موزہ پانی سے بھر دیا، باہر نکل کر اسے ابھیل دیا، کتے کو پانی پلا دیا. اس کتے نے آسمانوں کی طرف منہ کرتے ہوئے ایک لمبی آواز دی، اور اس آواز کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس درد جگر کو راحت پہنچانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ کتے کو پانی پلانے والے کو جنت نصیب فرمایا. پھر ارشاد فرمایا کہ
مچھلی انسان کی غذا ہے، پرندے انسان کی غذا ہے، یہ جنگلوں میں گھومنے والے وہ وحشی جانور جو گھر میں پلنے والے جانوروں کی طرح ہیں، وہ انسانیت کی غذا ہے۔ اور انسان جب غذا اپناتا ہے تو رحمان الرحیم کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے ان شکاروں کے اندر انبیاء کی فکر کا فرما ہے، اور انبیاء کی فکر کی وجہ سے جو انبیاء کی امتیں ہیں وہ ان فکروں کو اپنا کر اللہ رب العزت کا قرب اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ یہ مردود اس لیے انسان کا دشمن ہے کہ انبیاء کی سنت، انبیاء کا طریقہ، انبیاء کے معمولات کو یہ مسلمان اپناتے ہیں، تو لہٰذا ان کی مخالفت کر دو۔ ان کے اندر کے لوگ یہ سوچیں کہ نسلیں ختم ہو جائیں گی، یا آپ کی کتنی بڑی زندگی ہوگی۔ ہر آدمی سوچ سکتا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 60 سے آگے 80 سال کا ہو گیا، کوئی 100 سال کا بھی ہے۔ اس وقت سے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہر سال جانوروں کو قربانی کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ یوم النحر کو اور یوم النحر کے بعد والے دن میں، اس کے بعد والے دن میں وہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مختلف جنسوں کی قربانی دی جاتی ہے۔ اونٹ بھی نحر کیے جاتے ہیں، گائے بھی ذبح کی جاتی ہے، اور اسی طرح دیگر چھوٹے جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ ہر گھر میں 8، 10، 2، 4، 6، 10 یہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔
غذا بھی ہے. آپ یہ تفقہ کہتے ہیں اس کو عربی میں. تفقہ وہ شخص لذت حاصل کر رہا ہے، اس سے اس کی روح خوش ہوتی ہے، جسم فرما ہوتا ہے، بہترین ہو جاتا ہے. غذائیں بڑی اچھی چیزیں، یہ سبزیاں ہماری غذائیں ہیں، ان سے ہمیں روزی کا اور تازگی کا اور عمدگی کا سامان ملتا ہے. آپ علماء سے پوچھیں، حکیموں سے، ڈاکٹروں سے پوچھیں، یہ کہیں گے کہ ہم جو دوائیں آپ کو دیتے ہیں، ہمارا جو ریسرچ ہے، ہماری جو تدبر تلاش ہے تمہارے جسموں میں، تمہاری کمزوریوں میں، تمہارے بخارات میں اور تمہارے پھیپھڑوں اور تمہارے گردوں کی تازگی میں، یہ سبزیاں تمہارے لیے بہترین طاقت فراہم کرتی ہیں. فٹامن کا ذریعہ ہے یہ. آپ کو پھر ڈاکٹروں سے گولیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پھر ڈرگ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سبزی استعمال کرو، مختلف اجزاء کی سبزیاں، یہ آپ کو وہی لذت اور تلذی عطا کرے گی جس طرح کی یہ پکھیاں جاتی ہیں شہر کی مختلف وہ باغیچوں میں، وہاں پھول کا رس چوستی ہے، پھر لے کر آتی ہیں، پھر چھتے پر اس کو اگل دیتی ہیں. اس اگلنے کے بعد جس کو عربی کے اندر عسل کہا گیا ہے، عسل، یہ شہد جو اگلتی ہے لا کر، اللہ رب العزت کے قرآن میں فرمایا کہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شفیر ہے، اس کے ذریعے سے تو آپ کو شوگر کی مرض میں اضافہ ہوگا. لیکن میرا ایمان ہے حکیم جب آپ